ایک ویران میدان میں آ گئی جہاں ایک حبشی غلام اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ گئی اور میں اسی جگہ جھاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتے رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام موجود تھا، زخمی پڑا ہوا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرے نیچے کا دھڑ آدھا پتھر